اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل، یا بھی ایہا بھی دونوں کلمات متنبع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حروف ندا ہیں، اے، ارے، ابے، اوئے، نی، یہ جو ہم کلمات منہ سے نکالتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، اسی کے لیے عرب یا اور کبھی ایہا کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ بات بہت ہی اہم ہو تو یا ایہا کٹھا کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہو اس کا نام الف لام سے شروع ہو رہا ہے۔ المزمل، یہ کلمہ زا میم لام سے نکلے گا، اور ضربہ یضرب اور نصر ینصر دونوں اس کے ابواب ہیں۔ زمل یزمل، زمل اپنے آپ کو کپڑے میں لپیٹا ہوا، یزمل وہ لپیٹتا ہے یا لپیٹے گا۔ زا کے اوپر، زا کے بعد درمیان والا کلمہ عین کلمہ، اس کے اوپر شد آ گئی ہے۔ جب شد آ جائے تو اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ زملہ بڑے زور سے اپنے آپ کو لپیٹ کے لیٹ جانے والا۔ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو کرسی پر بیٹھے ہوئے اوپر دیکھا تو ایک ہیبت طاری ہوئی، اور گھر آ کے اہلیہ سے کہا، خدیجہ زملونی زملونی، تو انہوں نے چادر اڑا دی اور آپ لیٹ گئے۔ یہ پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ دوسری وحی تھی، تو یہاں حکم ہو گیا کہ حبیب لیٹنے کا وقت نہیں رہا، اوڑھ لپیٹ کا لیٹنا نہیں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہو جاؤ، اللیل، قم اللیل کھڑے ہو جاؤ، اللیل رات کے وقت، الا قلیلا سوائے تھوڑے کے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، تیرے جسم کا جو حق ہے وہ تو نے دینا ہے۔ کم فعل امر ہے، اقام یقیم اور قام یقوم۔ اللیلہ رات کو، الا قلیلا سوائے تھوڑے وقت۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ اس کا آدھا کر لو، ہو سمرات لیل، رات کا آدھا کر لو، او یا انقص یعنی کم کر دے، منہ اس میں سے قلیلاً تھوڑا سا کم کر لے، آدھی رات، یا اس میں سے کم کر دے تھوڑا سا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کریں مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجیے۔ او انقص منہ قلیلاً تھوڑا کم کر لیں، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، حروف کی ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا، یہ رتلا ہے۔ رتلا یرتل ترتیلاً، رتل القرآن، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو، ترتیلا جب فعل کے بعد دوبارہ اسی کلمے کو اس طرح لایا جائے کہ دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہو جائے
تو اس کا حق ادا کر دو، جس طرح کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حق ہے۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا بے شک ہم، سنلقی القا یلقی القاءً انڈیلنا، ڈال دینا، سامنے لے آنا، ان سب معنوں میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اور ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ اور نون تو شروع میں لگ گیا مضارع کی علامت اور متکلم کے لیے، لیکن یہ اللہ جل شانہ اپنے لیے پروٹوکول کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ انا سنلقی، بے شک ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے، نازل کریں گے، علیک آپ پر، قولاً کوئی قول، ثقیلا جو ثقیل ہے، جو بھاری ہے، اور ثقیل کا کلمہ ہم اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا انا ناشئات، انا بے شک، ناشئہ یہ نون شین اور حمزہ سے نکلتا ہے۔ نشا ینشأ، نشأن نمایاں ہونا، اگنا، اٹھنا، ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد ہے سونے کے بعد اٹھنا۔ ایک دفعہ آپ سو گئے، آرام کیا، جسم کا حق ادا کیا، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انا ناشئۃ اللیل، رات کو یہ سو کر اٹھنا، ہی اشد، یہ افعل و تفضیل کا کلمہ ہے، زیادہ شدید ہے۔ وطئن، وطن کہتے ہیں وطیہ یتعو، سمع یسمع، وطئن پامال کر دینا، پاؤں سے رون ڈالنا۔ جس چیز کو پاؤں سے رون ڈالا جائے، پامال کر دے، وہ چیز قابو میں آ جاتی ہے۔ کہ نفس کو قابو میں لانے کے لیے یہ بہترین گر ہے۔ رات کو سو کر اٹھنا، یہ اپنے نفس کو قابو میں لانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ وَأَقْوَمُ، یہ بھی افعال کے وزن آ گیا، سب سے زیادہ کے معنی، سب سے زیادہ مستحکم ہے قیلا، کہنے کے لیے۔ وہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا قرآن حکیم، اس کو پڑھنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست جگہ ہے، بہت زبردست مقام ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں جگہ ہے۔ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، اقوم، زیادہ مستحکم ہے۔ إن لك في النهار سبحا طويلا، ان لک فی النہار، ان بے شک، لک تمہارے لیے ہے، فی النہار فی میں، النہار سارے دن میں، پورے دن میں ہے، سبحن، سبحا یسبح سبحن، دو طرح اس کا مصدر آتا ہے، سبحن بھی آتا ہے، سبحان بھی آتا ہے۔ سبحن یہ بنیادی اس کے معنی ہے کہ کہیں سے گزرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے مقام کو قائم اور برقرار رکھنا، فضا میں تیرتے ہوئے یا پانی میں تیرتے ہوئے، یہ اپنے آپ کو ایک مقام پہ رکھنا۔ اسی طرح یہاں پر یہ کلمہ ایک اور معنی میں ہے، سبحا یسبح کہتے ہیں، سبحن مصروف رہنا،
ان لک فی النہار سبحا، صبح تو سارا دن آپ کا مصروف رہتا ہے، رات کو آپ میرے دربار میں کھڑے ہو کر طاقت حاصل کریں قرآن حکیم کی، اور صبح قرآن حکیم لوگوں تک پہنچانے کی مجھ سے طاقت لے کر جائیں، اور سارا دن مصروف گزرتا ہے آپ کا۔ طویلا، یہ تو لمبا دن ہے، بڑی لمبی اننگ کھیلنی ہے، اس کے لیے جو آدمی دائی ہے اس کے لیے رات کو اٹھ کر رب کے حضور یہ قوت کا حاصل کرنا یہ لازم ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ گو یہ نماز فرض نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن جس نے یہ کام کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُر، وہ اور اذکر، ذکر کیجئے، اسم ربک، اذکر اسم ربک، اسم نام ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کے نام کی مالا جپیے، اسے یاد کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تبتلا یتبتل تبتیلاً سے اسے مراد ہوتا ہے سب سے الگ ہو کر اللہ سے لو لگا لو۔ سارے دن میں دعوت کا کام کرو گے تو بڑے بڑے جھوٹے خداؤں سے تمہاری ملاقات ہوگی، وہ ڈرانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم پناہ لے لو، سب سے کٹ کر اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ تبتل، یہ حکم ہے کہ سب سے الگ ہو کر رب سے ہی لو لگا لو، الیہ، اس کی طرف، تبتیلا، جس طرح کے لو لگانے کا حق ہے، دوسروں سے اس طرح کٹ جاؤ جس طرح کٹ جانے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعوت کا کام، دعوت کے کام ہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، میرے ساتھ لو لگاؤ تو میں تمہارے ساتھ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کیجئے اور سب سے کٹ کر اس کے ہو کے رہو، بس۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا۔ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کا وہ رب ہے۔ چودھری وڈیروں خاقانوں کی طرف دیکھنے اور ریسورسز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ریسورسز کا مالک وہ خود ہے جس کے ساتھ تم نے لو لگا لی۔ رب المشرقی، ان کا پالنے والا وہ ہے، ان کو چلانے والا وہ ہے مشرقوں کو، والمغربی، اور مغرب کا بھی۔ لا الہ الا ہوا، لا نہیں ہے الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں الا سوائے ہوا، سوائے اس ایک ہستی کے۔ اللہ اکبر۔ وہ مشرق ہو وہ مغرب ہو، وہ مشرق و مغرب دونوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ فاتخذہ، پس اتخذ یتخذ اتخاذا، پکڑ لینا، بنا لینا، لے لینا۔ فاتخذہ، اس کو پکڑ لو، وکیلا، اپنا وکیل، بس اسے بنا لو۔ کاش آج کے دائی کو یہ بات سمجھ آ جائے، سہارے نہ ڈھونڈے۔ فاتخذہ وکیلا، لہذا اس کو اپنا وکیل بنا لو، اپنا کارساز بنا لو۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ واصبر، ہاں یہ لوگ جملے تو بڑے سخت کہیں گے، جسمانی اور ذہنی تکلیفیں تو دیں گے، لیکن ہمارا حکم ہے واصبر، صبر یصبر، اصبر، صبر کر، علی پر، ما جو یقولون، جو وہ کہتے ہیں، ان کی الزام تلاشیوں پر، ان کے جھوٹ گھڑنے پر، ان کی افتراء پردازیوں پر۔ اے نبی محترم، آپ صبر کیجئے ان باتوں پہ جو وہ کر رہے ہیں۔
وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. حجرا یحجرو، حجرن کہتے ہیں قطع تعلق کر لینا، چھوڑ دینا. چھوڑیے ان کو. اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے دعوت کا کام روک دے، یعنی ان کے ان باتوں سے متاثر نہ ہوں، دل کو ہلکا نہ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کا بھروسہ کس پر ہے. حجرن جمیلا، جمیل کا لفظ اس لیے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر خوبصورتی ہو، شرافت کے ساتھ چھوڑنا، لڑ کے نہیں، اندر کی تکلیفوں کے ساتھ نہیں، جمیل ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ. ان پر صبر کیجئے اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وَذَرْنِي، وہ اور وَذَرَا یَذِرُ، چھوڑنا. ہم نے بارہا پڑھا ہے، وَذَرَا اس نے چھوڑا، یَذِرُ وہ چھوڑتا یا چھوڑے گا. ذر فعل امر آ گیا. ذرنی مجھے چھوڑ دیجئے. اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو. والمکذبین، اور یہ جو آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، یہ جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دے، میں جانوں یا یہ جانے. یہ مکذبین کون ہیں؟ اولی نعمتی، اولی نعمتی، یہ جو خوشحال لوگ ہیں، یہ مجھ سے جو نعمتیں لے ہوئے ہیں، یہی بفرے پڑے ہیں، یہی مکذبین ہیں. اس دن بھی یہی تھے اور آج بھی یہی. اور مہلہم قلیلا، محلہ یا محلو، محلتاً کہتے ہیں آرام سے کام کرنا، جلد بازی نہ کرنا. مہلہم تو آرام سے کریے. قلیلا فعل امر ہے یہاں، ان کو ڈھیل دیجئے. قلیلا تھوڑی سی ڈھیل دے دیں انہیں، کوئی بات نہیں. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نپٹنے کا کام اے محمد آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دیجئے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إن لدينا أنكالا وجحيما. إنا لدينا أنكالا وجحيما، بڑی خطرناک بات کہہ دی. یہ ان کو جو ڈھیل دی ہے. انا بے شک، لدینا ہمارے پاس ہے. لدنا اور لدئی کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے قریب نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہ ہمارے پاس ہے انقالن. نقلا ینقلو، نقلتاً کہتے ہیں عبرتناک سزا، اور نقلن کی جمع ہے انقالا. انقال کہتے ہیں، نقل کی جمع انقال، لوہے کی بیڑیاں. انا لدینا انقالن، ہمارے پاس لوہے کی بیڑیاں ہیں، ہم وہ پہنائیں گے انہیں. وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہمیں گرفتار کریں گے اور آگ میں پھینک دیں گے. اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دیجئے. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما، اور کھانے کے لیے ہے. کھانا جو ہوگا ذا غصۃ، ذا ذو زی والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذی شان جس طرح ہم کہتے ہیں. غصۃ، غصہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو گلے میں جا کے اٹک جائے، جس کو آسانی سے نگلا نہ جا سکے، اٹکنے والی چیز. ذا غصۃ و عذابا علیما، عذاباً عذاب ہے، علیما فعل ان کے وزن پر علیم، کہ وہ دردناک عذاب ہے اور دائمی عذاب.
ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا زقوم اور دردناک عذاب ہے، اور یہ عذاب دائمی ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ یوم ترجف الارض، یوم جس دن، ترجف رجفا یرجف رجفن، یہ کہتے ہیں کانپنے کو، لرزنے کو، زلزلے کے آنے کو۔ تے لگ گیا چونکہ زمین کی بات ہو رہی ہے اس لیے شروع میں تا لگ گیا۔ ترجف الارض، تو زمین کانپ اٹھے گی جب زلزلہ آ جائے گا۔ والجبال، جبل کی جمع ہے جبال، اردو کے سٹائل پہ جمع ہے والجبال، اور یہ پہاڑ بھی۔ وکانت الجبال، وہ اور کانت ہو جائیں گے چونکہ جبال اردو کے سٹائل پہ اس لیے تا کا اضافہ ہو گیا۔ وکانت الجبال، یہ جبال ہو جائیں گے، یہ پہاڑ ہو جائیں گے کثیبا۔ یہ کلمہ کا، سا اور با سے نکلتا ہے۔ کثیب کہتے ہیں ریت کا ٹیلا۔ مہیلا، مہیلا کہتے ہیں بربرا سا ہو جانا۔ یہ جو پہاڑ ہیں ریت کے بربرے سے ٹیلے بن جائیں گے، کیونکہ وہ جو اللہ نے کشش سکل رکھی ہوئی ہے پارٹیکلز کو جوڑنے کے لیے، جب اللہ اس کشش سکل کو توڑیں گے تو یہ پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، یعنی زلزلے آ جائیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں اور بکھرے جا رہے ہیں۔ بربرے ہو جائیں تو زلزلہ آئے گا تو وہ بکھر جائیں گے، جس کو دوسری جگہ پہ کہا ہے تو زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، انا بے شک ہم، ارسلنا ہم نے ارسال کیا، ہم ہی نے تو ارسال کیا ہے۔ انا کے اندر بھی نہ ہے، ارسلنا کے اندر بھی نہ ہے۔ الیکم تمہاری طرف، الا پلس کم، الیکم تمہاری طرف بھیجا ہے، رسولاً رسول کو بھیجا ہے۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ شاہدن اس کی حالت یہ ہے کہ وہ گواہ ہے، علیکم تم پر، کما جیسے کہ ارسلنا ہم نے ارسال کیا تھا، الی فرعون فرعون کی طرف، رسولہ جس طرح ایک رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اسی طرح آپ کی طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو کہ تم پہ شاہد ہوگا، گواہ ہوگا۔ یعنی تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ فعصا، پس عصا اس نے نافرمانی کی۔ عصا یاسی، عصین اور عصیانن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ عصا اس پس عصا پس اس نے نافرمانی کی، فرعون نے، الرسول اس خاص رسول کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس اخذناہ ہم نے اسے پکڑا، یعنی فرعون کو ہم نے گرفت میں لے لیا۔ اخذن، اخذنا، اخذن آ گیا، یعنی پکڑنے کا حق ادا کر، پوری گرفت میں لے لیا۔
وبیلا، یہ واو با اور لام سے کلمہ نکلے گا. وابولا یابولو وابلن، سخت نقصان دہ ہونا، ایک سختی کے ساتھ اسے پکڑ لیا جو اس کے لیے بڑی نقصان دہ تھی. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فعصی فرعون والرسول، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی، نافرمانی کی، تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا. فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا، خطرناک طریقے سے اسے پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیف کیسے، تتقون تم کیسے بچو گے، ان کفرتم ان اگر، کفرتم اگر تم نے کفر کیا، یومن اس دن، یجعلو اس دن کی بات ہے، یجعلو کہ وہ اللہ اس دن بنا دے گا ولدان بچوں کو، شیبا، شابا یشیبو شیبن کہتے ہیں ایک تو سفید بالوں والا ہونا، ایک بوڑھا ہو جانا. تو بچوں کو جس دن اللہ بوڑھا بنا دے گا، حمل جس دن گر جائیں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء، اور یہ جو آسمان ہے، وہ جو تم راتوں کو دیکھتے ہو خوبصورت مناظر والا، منفطر، منفطر، انفطر ینفطر، اور میم تو والے کے لیے لگ گیا، پھٹ جانے والا ہے. بہی اس دن، اس کی وجہ سے، وہ جب دن آئے گا تو اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ، کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ ہے، مفعولا جس پہ کام ہو کے رہتا ہے. السماء منفطر بہ، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہے، اس دن کی سختی ایسی ہوگی جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ان هذه تذکرۃ، ان بے شک، هذه یہ ہے، تذکرۃ یہ تو ایک نصیحت ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء، پس من جو یا کون، شاء جو چاہتا ہے، اتخذ جس نے چاہا، اتخذ اس نے پکڑ لیا، الی ربہ، الی کی طرف، ربہ اپنے رب کی طرف. یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کے راستے کو پکڑ. الی ربہ سبیلا، سبیل کہتے ہیں راستے کو. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یہ پورا قرآن حکیم، یہ اس دن کی نصیحت جو کی جا رہی ہے، یہ کافی ہے تم کہ راستہ وہ اختیار کر لو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف، منزل کی طرف لے جائے. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ان بے شک ربک بے شک آپ کا رب یعلم بے شک آپ کا رب جانتا ہے انکا بے شک آپ تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ قیام کرتے ہیں رات کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں ادنا کم از کم من ثلثی ثلثی کہتے ہیں 2/3 کو اللیل ایک رات کا 2/3 حصہ یعنی 2/3 حصہ 2/3 حصہ و نصفہ وہ اور نصفہ اور آدھا حصہ وہ ثلثہ اور 1/3 حصہ 1/3 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس بات کا وہ طائفتن اور صحابہ کا وہ گروہ ایک چند وہ افراد من الذین معک من سے الذین جو تمہارے ساتھ ہے ما کے ساتھ کاف آپ کے جو آپ کے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے واللہ یقدر اللہ اندازہ کرتے ہیں یہ کبھی رات لمبی ہو گئی کبھی چھوٹی ہو گئی تو تمہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ رات کتنی باقی رہ گئی اللہ یقدر اللیل والنہار اللہ اس کا اندازہ کرتے ہیں رات کا بھی اور دن کا بھی علمہ وہ جانتا ہے ان کے لن نہیں مستقبل منفی کے لیے تحصوہ احصا یحصی احصاءً ایک تو معنی ہوتے ہے اس کے گنتی کرنا شمار کرنا یہ بھی معنی ٹھیک ہے کسی کام کا حق پورا کرنا یہ بھی اس کے معنی اور نبھانا بھی اس کے معنی گھیر لینا احاطہ کر لینا احصا یحصی حصیًا ان لن تحصوہ فتاب کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے اللہ کو پتہ ہے اس بات کا اور یہ بھی کہ تمہاری طاقتیں کتنی ہیں تم نبھا بھی سکتے ہو کہ نہیں یہ بھی اللہ کو پتہ ہے اور احاطہ تو اللہ تمہارا احاطہ تو کیے ہوئے سارے معنی یہاں پہ پورے علیکم تم پر فقرہو تو فتابہ پس تابہ تو توجہ فرمائی تابہ یتوبو توبتاً جب اللہ کی طرف ہو نسبت تو اس سے مراد ہوتا توجہ کرنا مہربانی کرنا شفقت کرنا فتاب علیکم اللہ پر تم پر تو اللہ نے تم پر مہربانی کی اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی طاقت کے ساتھ کیا کرنا ہے فقرہو تو سب سے اہم جو رات کو کھڑے ہونے والی چیز ہوتی ہے وہ تو قیام کے دوران تلاوت قرآن حکیم ہے نا کھل کر کر سکتے ہو فقرہو واو الف جمع کی علامت آخر پہ لگ گئی یہ الف امر کے لیے ہے قرأ یقرأ اقرأ پڑھو
فقرؤ تم سب پڑھو ما تیسرا، ما جو تیسرا جو تمہیں آسان ہو، مشکل میں نہیں ہم ڈالنا چاہتے۔ تیسرا یتیسر تیسرن، کسی چیز کا آسان ہو جانا، جو تمہارے لیے آسان ہے، من القرآنی قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا تمہارے لیے آسانی ہو۔ مہربانی کر دی اللہ نے۔ عالمہ وہ جانتا ہے، ان کے سیکون، سین مضارع کی علامت یہ سے پہلے لگ گیا تو مستقبل میں ترجمہ کریں گے، ان یکون کہ ہوگا، منکم ان سیکون کہ ہوں گے، منکم تم میں سے، مردا کچھ مریض بھی ہوں گے، وآخرون اور دوسرے ہوں گے، بون جمع کے لیے اول آخر، دوسرے ہوں گے، یضربون فی الارض، ضرب فی الارض جو ہے اس سے مراد ہوتا ہے سفر کرنا، زمین پر مارنے سے مراد یعنی زمین پہ پاؤں مار کے آگے چلنا، سفر کرنا۔ کچھ مسافر ہوں گے، کچھ مریض ہوں گے، فی الارض یبتغون، ابتغاء یبتغی ابتغاءً چاہنا، بون جمع کی علامت، وہ چاہتے ہوں گے، من فضل اللہ اللہ کے فضل کو، یعنی وہ اللہ کی فضل میں زمین پر سفر کر رہے ہوں گے۔ وآخرون اور کچھ وہ بھی ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون وہ قتال کر رہے ہوں گے، وہ جہاد کر رہے ہوں گے، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، سبیل کا کلمہ راستہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ اکبر، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ان باتوں کا۔ فقرؤ سارے لوگ ایک جیسا نہیں پڑھ سکتے، اللہ کو پتہ ہے ساری باتوں کا۔ فقرؤ تو پڑھو، ما تیسر جو تمہیں آسان ہو، صبح اٹھ کے تم نے کام بھی کر لے۔ ما جو تیسر جو آسانی سے پڑھا جا سکے، من سے ہو اس میں سے، یعنی قرآن حکیم میں سے اتنا پڑھو جتنا تمہارے لیے آسانی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں نماز کو قائم کرنا ہے، جو کچھ اس میں پڑھ لینا ہے، جو ادائیں کرنی ہیں، جتنی دیر دربار میں نہ رہو دنیا کے اندر اس کو قائم رکھنا ہے۔ الصلاۃ اس نماز کو، یہ 5 نمازیں جو فرض کر دی گئی ہیں اس کو قائم کرنا ہے۔ باقی جگہ سہولت دے دی ہے آپ کو، یہاں سہولت نہیں، وہ فرض نہیں قرار دیا، وہ نفل ہو گیا۔ وآتو وہ اور آتایوتی، عطا کرنا اردو میں کہتے ہیں، عین اور توئے سے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں الف اور تا سے آ گیا ہے۔ آتا وآتو اور دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو عطا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ اقرضو قرض دو، الف امر کے لیے، قرض یقرض، اقرض قرض دو، واو الف جمع کی علامت دو، وَأَقْرِضُوا اللہ اللہ کو دو، قرضاً حسنا قرض دو جو بہترین ہو۔ بہترین قرض کون سا ہے؟ جہاں ذاتی فائدہ دل میں نہ موجود ہو، صرف رب کی رضا موجود ہو۔ وما تقدموا، وہ اور ما جو، تقدموا قدم یقدموا تقدیماً کہتے ہیں آگے پیش کرنے کو۔ وما تقدموا واو الف جمع کی علامت، جو تم آگے بھیجتے ہو، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن نیکیوں میں سے، بھلائیوں میں سے جو تم آگے بھیجتے ہو، تجدوہ وجدہ یجدو پانا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ یجدو وہ پاتا ہے یا پائے گا، تجدو تم پاتے ہو یا پاؤ گے، تجدوہ
تم سب اسے پاؤ گے عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا خیرن وہ سب سے بہتر ہے، وَأَعْظَمَ اور سب سے بڑا ہے، اجرن اجر میں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، ہوا خیرن وَأَعْظَمَ وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کا اجر اجرن اجر میں وہ بہت بڑا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا وہ اور الف سین تے لگ گیا طلب کرنا، استغفروا مغفرت طلب کرو، استغفار کرو اللہ سے، ان ساری نیکیوں کے بعد بھی غرور نہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنا۔ ان اللہ غفور انا بے شک اللہ ہیں، غفور فعول کے وزن پہ مبالغے تک بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، رحیم فعیل کے وزن پر رحم کرنے والے ہیں، جن کا رحم ازل سے ہے اور ابد رہنا ہے، اور یہ صفت بھی ان کی ذاتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں، ان سے مانگو، ان سے مغفرت طلب کر لو، وہ بڑا ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، وطائفۃ من الذین معک اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، وہی اندازہ رکھتے ہیں، عالمہ وہ جانتے ہیں، اسے معلوم ہے، لن تحصوہ فتاب علیکم کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، تم اس کو پوری طرح نبھانا بھی چاہو تو نہیں نبھا سکتے، فتاب علیکم لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، علم ان سیکون منکم مرضی اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، وآخرون اور کچھ دوسرے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، فقرؤوا ما تیسر بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکتا ہو اس کو پڑھ لو، منہ اس میں سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، ہوا خیرن و اعظم اجرا۔ واستغفر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے مغفرت مانگتے رہا کرو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں،
اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام